السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ہر مسلمان اور عاقل بالغ اور آزاد پر، غلام نہ ہو، اس پر امت کا اجماع ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ اور آزاد پر، ان کے نصاب کا مالک بھی ہو، یہ بھی شرط ہے، نصاب بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس پر اجماعی مسئلہ، یعنی کہ امت کے اس پر بھی اجماع ہے کہ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کفر کی حالت میں کوئی عبادت ادا ہو نہیں سکتی جب تک وہ اسلام نہ لے آئے، تو کافر پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس لیے کفر کی حالت میں کوئی بھی عبادت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں جو کہا جاتا ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس حکم کے مخاطب غیر مسلم ہیں کہ نہیں؟ جس طرح قرآن میں کہا جاتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے جو مخاطب ہیں وہ غیر مسلم بھی ہیں کہ نہیں؟ شریعت کے جو بھی احکام ہیں، کافر لوگ اس کے مخاطب ہیں کہ نہیں؟ شریعت کے جو بھی حکم ہیں، اہل علم کی اس میں 3 رائے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم کی اس میں کیا 3 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ کافر لوگ شریعت کے کسی حکم کے مخاطب نہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے، صرف کلمہ ہے، کلمہ وہ پڑھیں، اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں کلمے کے مخاطب تو ہیں۔ دوسری رائے کہ کافر بھی مخاطب ہیں، اس کے جو بھی کہا جا رہا ہے یہ کافر بھی اس کے مخاطب ہیں۔ یہ بھی کچھ اہل علم کی رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کل قیامت والے دن ایمان نہ لانے کی بھی سزا دی جائے گی اور باقی حکام کی بھی، دونوں کی سزا ہوگی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ نہ دینے کی بھی سزا ہوگی اور دوسری کلمہ نہ پڑھنے کی، ان کی ڈبل ہوگی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ کیوں داخل ہوئے آپ، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تیسری رائے اس میں یہ ہے کہ جس عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے وہ مخاطب نہیں ہیں، پہلے اسلام ہے، لیکن جو چھوڑنے کا حکم ہے، یہ چھوڑ دے، ان کے یہ بھی مخاطب ہیں، کافر لوگ بھی، جیسے چوری، زنا، جھوٹ بولنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں دونوں کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ اگر جیسے زنا، چوری کوئی کرتا ہے تو ان کو سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ کافر جو لوگ ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں امت کا بھی اتفاق ہے کہ جب تک وہ کافر ہیں زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے۔ بہتر ہے اس میں یہی ہے کہ جب تک وہ کافر ہے اس وقت تک پھر اس کو زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں، جب تک وہ اسلام نہ لے آئے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے، جب تک کوئی عمل اس سے قبول نہیں، غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں، پہلے اسلام لے کے آئے، پھر یہ مسئلہ بہتر یہی ہے۔ باقی اللہ کے نبی نے صحابہ کو غیر مسلموں سے کبھی زکوٰۃ نہ لی، نہ صحابہ کو بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ملتا ہے، اس لیے بہتر مسئلہ ہم یہی سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کے بارے میں امت کا بھی اتفاق ہے کہ جب تک وہ کفر کی حالت میں زکوٰۃ کا مطالبہ نہ کیا جائے، پہلے اسلام ہے۔ باقی دوسری چیز، جو اسلامی حکومت ہے ان سے غیر مسلموں سے جزیہ صرف لے گی۔ جزیہ یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جزیہ سب سے ایک برابر ہی لیا جاتا ہے، برابر ہی ہوتا ہے جزیہ۔ اسلامی حکومت نے جو ذمہ داری لی ہو نا تو ان کی حفاظت کی، تو اس کا ایک سمجھ لیں ٹیکس، اس کے بدلے میں یہ ٹیکس ہے۔ جزیہ فکس ہی ہوتا ہے ہر کسی پہ۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، دیکھیں 3 چیزیں ہیں ان کے لیے، یا تو یہ اسلام قبول کریں، یا جزیہ دو، یا جنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جزیہ مطلب شخص پہ ہوتا ہے، یہ ہر شخص کے حساب پہ ہوتا ہے۔ ٹیکس اور چیز ہے، ٹیکس مال کے حساب سے ہوتا ہے، جو بندے کے اوپر ہوتا ہے نا ٹیکس، یہ بندے کے مال کے حساب سے ہوتا ہے کہ کس حساب سے وہ پھر مال دے کے ٹیکس لیا تھا۔ لیکن جو جزیہ ہے نا یہ شخص پہ ہوتا ہے، ایک شخص کے حساب سے پھر ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں، میں نے مختصر بیان کر دیا کہ کیا یہ لوگ بھی ان چیزوں کے مخاطب ہیں۔ تو میں نے رائے علماء کی بیان کر دی ہیں، جو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں ہیں، جو کہتے ہیں پہلے کلمہ ہے،
اس کے بعد پھر ان چیزوں کا ان کو فائدہ ہوگا. تو بہتر مسئلہ بھی اس میں یہی ہے. آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بچے اور مجنوں کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں، اس میں اہل علم کی کیا رائے ہے، کہ اس پہ کیا مسئلہ ہے. یہ آگے ہم انشاءاللہ تفصیل پہ دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.